اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب نماز میں جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہنے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کا حکم۔ حدیث نمبر 867، اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھاتے تو ہمیشہ جھکتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے۔ پھر انہوں نے نماز سے فراغت کے بعد کہا، میں تم سب لوگوں کی بنسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث نمبر 868، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر رکوع کے وقت تکبیر کہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور پھر یوں ہی کھڑے کھڑے ربنا ولک الحمد پڑھتے، اور پھر جب سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی تکبیر کہتے، اور ختم نماز تک ہر نشست و برخاست کے وقت تکبیر کہتے تھے، اور 2 رکعت کے بعد جب قیام کرتے تو پھر اللہ اکبر کہتے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سب لوگوں کی بنسبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث نمبر 869، اردو ترجمہ۔ ابن جریج کی روایت کی مانند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہر قیام کے وقت اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ دوسروں کی بنسبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث نمبر 980، اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ کا بیان ہے کہ مروان رضی اللہ عنہ نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا خلیفہ مقرر کیا تو وہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے تھے۔ پھر اس کو ابن جریج کی مانند بیان کیا، اور اس میں مذکور ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز سے فراغت کے بعد کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم نے لوگوں کی نسبت میری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہے۔ حدیث نمبر 871، اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ کا بیان ہے کہ جھکتے اور اٹھتے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر نماز میں تکبیر کہتے تھے۔ ہم نے پوچھا، یہ تکبیریں کیسی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 882، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب وہ نماز میں جھکتے یا اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 873، اردو ترجمہ۔ مطرف کا بیان ہے کہ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ جب سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اور جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ الحاصل جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح انہوں نے نماز پڑھائی ہے، یا یہ کہا کہ انہوں نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ باب ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 874، اردو ترجمہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 875، اردو ترجمہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بیان کیا کہ جس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 876، اردو ترجمہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔
حدیث نمبر 877 اردو ترجمہ، اور معمر نے اتنا زیادہ بیان کیا پس زائد۔ حدیث نمبر 878 اردو ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز ناقص رہی۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، اس وقت تم لوگ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا یہ قول فرماتے سنا ہے کہ نماز میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور نمازی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف کی، اور نمازی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے ہیں۔ اور نمازی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ پھر جب نمازی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ سب میری اس بندے کے لیے ہے، اور یہ جو کچھ طلب کرے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ سفیان نے کہا، میری دریافت پر یہ حدیث مجھ سے علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب نے اس وقت بیان کی جب کہ وہ بیمار تھے، اور میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گیا تھا۔ حدیث نمبر 879 اردو ترجمہ، مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 880 اردو ترجمہ، یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث کی مانند ایک اور سند سے بھی منقول ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ حدیث نمبر 881 اردو ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نامکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حدیث نمبر 882 اردو ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا کہ بغیر قرات کے نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز بآواز بلند پڑھی ہم نے بھی بآواز بلند پڑھی، اور جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جہری پڑھی اسے ہم نے بھی ویسے ہی ادا کیا۔ حدیث نمبر 883 اردو ترجمہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول بیان کیا کہ نماز کی ہر رکعت میں قرات کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز میں ہم کو قرات سنائی ویسی ہی ہم نے تم کو سنا دی، اور جو نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جہری پڑھی ویسی ہی ہم نے بھی پڑھ کے تم کو بتا دی۔ جس پہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھوں تو کیا حرج ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی مزید آیات پڑھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر صرف سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمدللہ پڑھو تو وہ بھی کافی ہے۔ حدیث نمبر 884 اردو ترجمہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بیان کیا کہ ہر نماز میں قرات ہے، اور جس نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند قرات کر کے ہمیں اس کی تعلیم دی ویسے ہی ہم نے تم کو سنا دی، اور جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جہری ادا فرمائی ویسی ہی ہم نے تم کو ادا کر کے بتا دی۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اس کی نماز پوری ہوئی، اور جس نے اس پر مزید کسی سورہ یا آیات کا اضافہ کیا تو یہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 885 اردو ترجمہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیتے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس نے واپس ہو کر پہلے کی طرح پھر نماز پڑھی اور لوٹ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ چنانچہ اسی طرح وہ نماز پڑھتا اور لوٹ کر آپ کو سلام کرتا اور آپ یہی فرماتے کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ آخر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق بنایا ہے، میں اس سے زیادہ اچھے طریقے کے علاوہ مزید کسی چیز سے ناواقف ہوں، برائے کرم آپ ہی مجھے بتا دیجئے۔ تو ارشاد ہوا تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اللہ اکبر کہو اور پھر جتنا چاہ قرآن کریم تم بآسانی پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، اس کے بعد رکوع کرو اور پھر بآرام بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد باطمینان سجدہ کرو اور پھر باطمینان قاعدے میں بیٹھو، اور اسی طرح اپنی پوری نماز میں کیا کرو۔ حدیث نمبر 886 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد پوری حدیث متذکرہ بالا بیان کرتے ہوئے اس کے آخر میں فرمایا تم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو کھڑے ہو اور اس کے بعد تکبیر کہو۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 867 سے 886 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔